السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیل و زندگی، مجھے کہتے ہیں مبشر مغل۔ ناظرین، آج کا یہ جو سیشن ہے یہ صرف اور صرف والدین کے لیے ہے۔ والدین اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پاس نہیں ہوتے یا ہمارے بچے کامیاب نہیں ہوتے، کوئی کامیابی کا نسخہ بتائیں۔ تو 3 ایسے طریقے بتانے ہیں میں نے آپ کو، والدین کے لیے اسپیشلی بات کر رہا ہوں۔ بچوں کے کام بھی یہ آ سکتے ہیں، بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین تک یہ ویڈیو جو ہے وہ پہنچا دیں۔ 3 ایسے پریکٹیکل طریقے ہیں جو آپ کے بچے میں اگر آ جائیں، یا آپ اگر اپنے بچے میں یہ 3 چیزیں پیدا کر دیں تو یقیناً آپ کا بچہ نہ صرف پاس ہوگا چونکہ آگے امتحان آ رہے ہیں، بلکہ وہ کامیاب ہوگا، زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ 3 طریقے آپ جس طرح کی ان کی تربیت کرتے ہیں اس حوالے سے بہت عام ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے اندر پاس ہونے کا یقین پیدا کرنا ہے۔ اکثر والدین میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ تو پاس نہیں ہو سکتا، فلاں پاس ہو گیا، تو نہیں ہو سکتا، تیرے بس کا کام نہیں ہے، تو یہ نہ کر، تو چھوڑ دے۔ حالانکہ وہ بچہ بہت خاص ہوتا ہے۔ ایک میں نے پیچھے سیشن بنایا تھا، میں نے وہ خاص بچے والی آپ کو کہانی بھی سنائی تھی۔ تو آپ کا بچہ تو بہت خاص ہے، پھر آپ اپنے بچے کو یہ کیوں کہتے ہو کہ تم تو پاس نہیں ہوگے، تم تو ناکام ہو جاؤ گے؟ اس کے لیے نا میں وہ ہندوستان کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک باپ، ایک واحد دنیا کا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کے فیل ہونے پہ خوشی مناتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس کا بچہ لکھتا ہے کہ میں تقریباً 7ویں بار لگاتار فیل ہو رہا تھا، میں جناب گھر واپس آ رہا تھا تو جو ہی گاؤں میں داخل ہوا مجھے پتہ چلا کہ ڈھول بج رہے ہیں، ایسے محسوس ہوا مجھے، میں نے سمجھا شاید کہیں شادی شدی ہوگی۔ جو ہی اپنی گلی میں پہنچا تو محسوس ہوا کہ یہ تو ہمارے گھر کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ گھر میں داخل ہوتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ جناب دیگیں پک رہی ہیں، ڈھول باجے والے آئے ہوئے ہیں اور سارے جناب جھوم جھوم کے گا رہے ہیں۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ شاید جو ہے یہ والدین کو کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، انہیں کسی نے بتا دیا کہ میں پاس ہو گیا ہوں، میں تو حقیقت میں فیل ہو گیا ہوں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، خیر پریشانی کے عالم میں اپنے والد کے پاس جاتا ہے، لیکن والد اس سے ملتا نہیں ہے چونکہ وہ بیزی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے اور ماں سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ امی جان میں فیل ہو گیا ہوں، پاس نہیں ہوں، آپ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ اس کی امی کہتی ہے کہ اپنے باپ سے پوچھو۔ اور یوں باپ تو اس کا مل نہیں رہا ہوتا، وہ اپنے چاچو سے بات کرتا ہے، سسٹر سے بات کرتا ہے، سب سے بات کر کے جب تھک چکا ہوتا ہے پھر آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا والد اسے بلاتا ہے کہ سٹیج پہ ہو۔ یہ سٹیج پہ ڈرتے ڈرتے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ جو ہی وہ سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس کا باپ اس کا بازو پکڑ کے ایسے فضا میں بلند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا میرا فخر ہے، میرا بیٹا بے شک 100 مرتبہ فیل ہو پھر بھی وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے بچے اگر فیل ہوتے ہیں تو تب بھی وہ آپ کے ہی بچے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ وہ بچہ لکھتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی میں فوراً باپ کے گلے لگ کے اتنا رویا کہ انتہا کر دی، لیکن اس کے بعد زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوا۔ یہی فارمولہ میں آپ سب لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ فیل ہو گیا۔ اگر وہ فیل ہو گیا ہے تو آپ کا ہی بچہ ہے۔ آپ اپنے بچے کے اندر یقین پیدا کریں اور یہ یقین پیدا کریں کہ ایک نہ ایک دن آپ کا بچہ ضرور کامیاب ہوگا، ایک نہ ایک دن تو ضرور کامیاب ہوگا، یہ اسے بار بار کہیں۔ اگر وہ گرتا ہے، اس سے اٹھنے نہیں ہوتا تو آپ اسے تھاپڑا لگائیں، کہیں بچے کوئی بات نہیں، جو پڑھتا ہے وہی فیل ہوتا ہے، جو چلتا ہے وہی گرتا ہے، جو بھاگتا ہے وہی رکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے میں یہ یقین آپ نے پیدا کرنا ہے، یہ سب سے پہلا طریقہ ہے اپنے بچے کو امتحان میں پاس کرانے کے لیے، اچھے نمبر لینے کے لیے، یا زندگی میں کسی بھی موڑ پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا طریقہ والدین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچے کو کبھی بھی کسی دوسرے شخص کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ آپ کا بچہ یونیک ہے، آپ کا بچہ خاص ہے، اور اس خاص بچے کو عام لوگوں کی طرح یا دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کی انسلٹ نہ کریں۔ آپ کے بچے میں جو خوبی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو، ہر ایک اس دنیا میں آنے والے بچے کو یونیک پیدا کیا ہے، یعنی الگ تھلگ پیدا کیا۔ یہ 5 انگلیاں ہیں نا، آپ بایومیٹرک طریقے سے چیک کر لیں، کنفرم کر لیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ تو پھر آپ اپنے بچے کا کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کیوں کرتے ہیں؟ اس کو اگر سکھانا ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو ہیں، اس کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں، جو بڑے بڑے کامیاب لوگ آئے ہیں، ان کی کہانیاں سنائیں، دیٹس اٹ، اور ان کا حوالہ دے کے سمجھائیں کہ انہوں نے کس طرح کامیابی حاصل کی، انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، وہ کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، لیکن کبھی بھی کمپیریزن نہ کرے۔ کمپیریزن کرنا ہی ہے تو اس کا کمپیریزن اس کے اپنے ساتھ کریں۔ اسے یہ کہیں کہ جو پچھلا دن تم نے گزارا ہے، کیا آج کا دن اس سے بہتر ہے؟
اگر بہتر ہے تو بیٹا تو ٹھیک کام کر رہا ہے، یہی حوالہ دیں۔ کبھی بھی کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اکثر یہ والدین کی میں نے غلطی دیکھی ہے، جب میرے پاس کوئریز آتی ہیں تو والدین کی یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے، بچے میں کانفیڈنس زیرو ہو جاتا ہے، احساس کمتری کا بچہ شکار ہو جاتا ہے اور یوں بالکل وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ خدارہ بچے کا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہ کریں۔ تیسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، یا تیسرا طریقہ والدین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچے کو حکم نہ دیں۔ ویسے تو بڑا اچھا لگتا ہے کسی کو حکم دینا کہ بیٹا یہ کر لو، وہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، نہ، اپنے بچے کو اچھی سوچ دیں، پازیٹیو سوچ دیں۔ اس کے لیے وہ مجھے سر سندیپ کا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ سر سندیپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ سینما ہال میں فلم دیکھ رہا تھا، تو فلم سٹارٹ ہونے سے پہلے سگریٹ نوشی کے بارے میں ایک ایڈ چلتا ہے جس سے سگریٹ نوشی کو منع کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تھوڑی دیر اس کو دیکھنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ پاپا جب یہ سگریٹ پینا اتنی بری چیز ہے تو پھر لوگ کیوں پیتے ہیں؟ سر کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ بیٹا چونکہ ان کو اچھا لگتا ہے اس لیے پیتے ہیں۔ بیٹا خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دوبارہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ پاپا چلیں وہ لوگ تو پیتے ہیں، مجھے سگریٹ پینا چاہیے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے بات سنی تو میرے دل میں بھی آیا کہ میں اسے ڈھیر سارا لیکچر جھاڑ دوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں عام والدین کی طرح نہیں تھا۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا تیری مرضی، اتنا کہہ کے میں خاموش ہو گیا، اور میری نظر جو ہے اس پہ تھی لیکن بظاہر میں اسے محسوس نہیں کرا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ فلم دیکھنے کے بجائے سوچ رہا ہے۔ جب میں نے اس کو سوچتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، چونکہ میں نے اپنے بچے کو سوچ دے دی، اب جو وہ سوچے گا اس پہ عمل کرے گا، چونکہ وہ اس کی اپنی سوچ ہوگی۔ آپ نے بھی اپنے بچے کو حکم دینے کے بجائے اسے سوچ دینی ہے، اسے سمجھنے کا ٹائم دینا ہے، موقع دینا ہے، بس اس کی گرومنگ کرنی ہے۔ اور گرومنگ کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پہ حکم ڈال دو کہ میں نے یہ کیا تھا تم بھی یہی کرو، فلاں نے یہ کیا تھا تم بھی وہی کرو، میں نے یہ کہہ دیا ہے نا بس تم نے یہی کرنا ہے۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ اپنے بچے کو سوچ دیں، وہ اپنی سوچ اور سمجھ کو استعمال کر کے آگے بڑھے، یقین کریں وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، کبھی وہ آپ کا بیٹا ناکام نہیں ہوگا۔ یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ بتایا کہ بچے میں یقین پیدا کرنا کہ تم ایک دن ضرور کامیاب ہوگے، ایک دن ضرور پاس ہوگے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا کسی اور کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا، اس کا کمپیریزن اس کے پاس کے ساتھ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ تیسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ اپنے بیٹے کو حکم نہیں دینا بلکہ اپنے بیٹے کو ایک پازیٹیو اور اچھی سوچ دینی ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو ایک پازیٹیو اور اچھی سوچ دیتے ہو آپ کا بیٹا جلدی کامیاب ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ جو سیشن ہے اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔